بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سوال ہے، کیا آپ جانتے ہیں کہ کتنی صورتوں کا آغاز یا ایھا النبی سے ہوتا ہے؟ جواب 3 صورتوں کا۔ سوال ہے، بتائیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا حضرت عبد المطلب کے کتنے بیٹے تھے؟ جواب 12 بیٹے تھے۔ سوال ہے، بتائیے قرآن مجید کی پہلی منزل کہاں سے کہاں تک ہے؟ جواب الحمدللہ سے سورۃ النساء تک۔ سوال ہے، کیا آپ کو معلوم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مشہور 6 نام کون سے ہیں؟ جواب محمد، احمد، خاتم، حاشر، عاقب، ماہی۔ سوال ہے، بتائیے نام اور کنیت کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا ہدایت فرمائی؟ جواب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میرا نام رکھو، میری کنیت نہ رکھو۔ سوال ہے، کیا آپ کو معلوم ہے کہ کلمے کے اندر کتنے فرض ہیں؟ جواب 5 فرض ہیں۔ نمبر 1، زندگی میں ایک بار پڑھنا فرض ہے۔ نمبر 2، اس کے معنی جاننا فرض ہے۔ نمبر 3، اس کے الفاظ درست کرنا فرض ہے۔ نمبر 4، اس کو دوسروں تک پہنچانا فرض ہے۔ نمبر 5، اس کے نیچے زندگی گزارنا فرض ہے۔ سوال ہے، کیا آپ جانتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بشارت کس نبی نے دی تھی؟ جواب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے۔ سوال ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا 2 ذبیحوں کی اولاد ہوں، ان میں سے کون مراد ہے؟ جواب حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت عبداللہ۔ سوال ہے، بتائیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ حضرت آمنہ کا تعلق کس خاندان سے تھا؟ جواب بنو زہرہ خاندان سے۔ سوال ہے، بتائیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے کون سے نبی تھے؟ جواب حضرت عیسیٰ علیہ السلام تھے۔ سوال ہے، سورۃ البقرہ آیت نمبر 102 میں کن 2 فرشتوں کے نام آئے ہیں؟ جواب ہاروت اور ماروت کے۔ سوال ہے، بتائیے قرآن مجید میں سب سے پہلے کس شہر کا نام آیا ہے؟ جواب بابل شہر کا نام آیا ہے۔ سوال ہے، کیا آپ کو معلوم ہے کہ کس نبی کی اولاد کو اسباط کہا جاتا ہے؟ جواب حضرت یعقوب علیہ السلام کی۔ سوال ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بنی اسرائیل نے پیاس کی شکایت کی تو کتنے چشمے چٹان سے پھوٹے؟ جواب 12 چشمے پھوٹے۔ سوال ہے، کیا آپ جانتے ہیں کہ بچڑے کی پوجا کا واقعہ کس آیت میں ہے؟ جواب سورۃ البقرہ آیت نمبر 51 میں۔ سوال ہے، بتائیے بچڑے کی پوجا کرنے پر بنی اسرائیل کو کیا سزا دی گئی تھی؟ جواب ایک دوسرے کو قتل کرنے کی سزا دی گئی تھی۔ سوال ہے، بتائیے من و سلوہ کی بجائے بنی اسرائیل نے کن چیزوں کی فرمائش کی؟ جواب ککری، گہیوں، مسور، پیاز اور ساگ۔ سوال ہے، کس انسان کی دعا فرشتوں کی دعا کی مانند ہوتی ہے؟ جواب مریض کی دعا۔ سوال ہے، کس انسان کو مرنے کے بعد بھی ثواب ملتا رہتا ہے؟ جواب جو روزے کی حالت میں فوت ہو جائے۔ سوال ہے، بتائیے حضرت جبرائیل علیہ السلام کا نام سب سے پہلے کس آیت میں آیا ہے؟ جواب آیت نمبر 97 میں۔ سوال ہے، بتائیے وہ کون سا گناہ ہے جو کرنے اور سننے والا دونوں گناہگار ہوتے ہیں؟ جواب غیبت کرنا۔ سوال ہے، کیا آپ جانتے ہیں کہ دنیا اور آخرت میں خوشخبری کے حقدار کون لوگ ہوں گے؟ جواب صبر کرنے والے۔ سوال ہے، حدیث کے مطابق کون سا عمل کرنے سے 2 سال کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں؟ جواب یوم عرفہ کا روزہ رکھنے سے۔ سوال ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حجر اسود کے علاوہ کس مقام کو جنت کا یاقوت کہا ہے؟
جواب مقام ابراہیم کو۔ سوال ہے بتائیے وہ کون سی اذان ہے جس کے بعد نماز نہیں پڑھی جاتی؟ جواب بچے کی پیدائش کے وقت۔ سوال ہے قرآن پاک میں ہمزاد یعنی انسان کے ساتھ رہنے والے جن کو کیا کہتے ہیں؟ جواب قرین کہتے ہیں۔ سوال ہے بتائیے وہ کون سے نبی ہیں جن کی بیوی جہنم میں جائے گی؟ جواب حضرت لوط علیہ السلام کی۔ سوال ہے کیا آپ جانتے ہیں کہ شیطان کس انسان پر آسانی سے قابو پا لیتا ہے؟ جواب جاہل انسان پر۔ سوال ہے بتائیے عورت کے کس وقت کی نماز قبول نہیں ہوتی؟ جواب جب شوہر ناراض ہو۔ سوال ہے کون سی سورت پڑھنے سے انسان کی دل کی گھبراہٹ دور ہو جاتی ہے؟ جواب سورت علم نشرح کی۔ سوال ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کس انسان کی طرف بار بار دیکھنے سے منع فرمایا ہے؟ جواب کوری کی بیماری والا۔ سوال ہے کون سا وظیفہ پڑھنے والا انسان جیسا سوچتا ہے ویسا ہی ہو جاتا ہے؟ جواب استغفار پڑھنے والا۔ سوال ہے کیا آپ کو معلوم ہے کہ ابو جہل کو کس جنگ میں جہنم واصل کیا گیا؟ جواب جنگ بدر میں۔ سوال ہے وہ کون سا پرندہ ہے جس نے نمرود کے لشکر پر پتھروں سے حملہ کیا تھا؟ جواب ابابیل پرندہ۔ سوال ہے کون سا گناہ کرنا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کھلی جنگ ہے؟ جواب سود کھانا۔ سوال ہے کون سی نماز پڑھنے والے کو بغیر حساب جنت کی بشارت ہے؟ جواب تہجد کی نماز۔ سوال ہے حدیث کے مطابق کس درخت کے نیچے بیٹھنے سے انسان صحت مند ہوتا ہے؟ جواب زیتون کے درخت۔ سوال ہے وہ کون سا گناہ ہے جو نیکیوں کو ایسے کھاتا ہے جیسے آگ لکڑی کو؟ جواب حسد کرنا۔ سوال ہے سنت کے مطابق وضو کرنے والا کس بڑی بیماری سے بچ جاتا ہے؟ جواب فالج کی بیماری۔ سوال ہے بتائیے جب فرعون ڈوبنے لگا تو اس وقت اس کے آخری الفاظ کیا تھے؟ جواب فرعون کے آخری الفاظ تھے مجھے بچاؤ موسیٰ میں تیرے رب پر ایمان لے آیا۔ سوال ہے بتائیے وہ کون سا انسان ہے جس کی نماز اس کے لیے ہلاکت ہے؟ جواب جو اپنی نماز سے غافل ہو۔ سوال ہے کیا آپ کو معلوم ہے کہ یاجوج ماجوج کا ظہور کب ہوگا؟ جواب دجال کے قتل کے بعد۔ سوال ہے بتائیے جنت کا وہ کون سا درجہ ہے جو سدرۃ المنتہا کے قریب ہے؟ جواب جنت الماوی۔ سوال ہے جنت میں اللہ تعالیٰ اپنے پیارے بندوں کو کون سی سورت خود سنائیں گے؟ جواب سورۃ الرحمن۔ سوال ہے کیا آپ جانتے ہیں کہ بنی اسرائیل کی سرکشی پر ان کو کون سا عذاب دیا گیا؟ جواب بندر بنا دیا گیا۔ سوال ہے بتائیے کس وجہ سے جہنم میں عورتوں کی تعداد زیادہ ہوگی؟ جواب ناشکری کرنے کی وجہ سے۔ سوال ہے حضرت جبرائیل علیہ السلام اور میکائیل علیہ السلام کا نام سب سے پہلے کس آیت میں ایک ساتھ آیا ہے؟ جواب سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 98 میں۔ سوال ہے بتائیے کس عورت پر کنگھی کرنا حرام ہے؟ جواب جو عورت عدت میں ہو اس کے لیے عدت کے دنوں میں کچھ کام کرنا منع ہے۔ نمبر 1 خوشبو لگانا، نمبر 2 کپڑے پہننا، نمبر 3 زیور وغیرہ پہننا، نمبر 4 سرما لگانا، نمبر 5 پان کھا کر منہ لال کرنا، نمبر 6 سر میں تیل ڈالنا، نمبر 7 مہندی لگانا، نمبر 8 اچھے کپڑے پہننا، نمبر 9 ریشمی اور رنگ برنگے کپڑے پہننا۔ یہ سب باتیں حرام ہیں۔ سوال ہے خوش نصیب عورت کی پہچان جسم کے کس حصے سے ہوتی ہے؟
جواب: ماتھے سے پرانے بزرگوں کے تجربات اور تحقیق کے مطابق جس عورت کے ماتھے پر غصے میں بال نہیں آتے ایسی عورت خوش نصیب ہوتی ہے، اور ایسی عورت کا گھر میں آنا گھر والوں کے لیے خوش قسمت ہوتا ہے۔ سوال ہے: کیا مشرک یعنی شرک کرنے والے بھی بخشے جائیں گے؟ جواب: جی نہیں، وہ ہمیشہ عذاب میں مبتلا رہیں گے۔ سوال ہے: بتائیے گھر میں داخل ہوتے وقت کیا پڑھنے سے شیطان گھر سے دور بھاگ جاتا ہے؟ جواب: بسم اللہ پڑھنے سے۔ سوال ہے: بتائیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے وصال کے وقت کس کے گھر میں تھے؟ جواب: حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے گھر میں۔ سوال ہے: بتائیے وہ کون سا آدمی ہے جو اللہ تعالیٰ سے بہت دور رہتا ہے؟ جواب: سخت دل آدمی اللہ تعالیٰ سے بہت دور رہتا ہے۔ سوال ہے: بتائیے کون سا کام کرنے سے انسان کے رزق میں اضافہ ہوتا ہے؟ جواب: اللہ کا ذکر اور خیرات کرنے سے۔ سوال ہے: بتائیے اسلام میں کس قسم کی مٹھائی کھانا حرام ہے؟ جواب: اسلامی اعتبار سے ہر وہ مٹھائی کھانا حرام ہے جو غیر مسلموں کے مذہبی تہواروں پر بانٹی جاتی ہے، چاہے وہ کوئی بھی مٹھائی ہو، اسے کھانا یا قبول کرنا حرام ہے اور ناجائز ہے، اور غیر مسلموں کے مذہبی رسومات میں بھی کسی قسم کی بھی شرکت کرنا جائز نہیں ہے۔ سوال ہے: بتائیے وہ کون سا انسان ہے جس کے لیے مغفرت کی دعا کرنا منع ہے؟ جواب: مشرک کے لیے۔ سوال ہے: کیا بیوی کو ماں کہنے سے وہ شوہر پر حرام ہو جاتی ہے؟ جواب: نہیں ہوتی۔ سوال ہے: قرآن کریم سنتے وقت جسم کے کس حصے پر پانی بہنا شدید نظر بد کی علامت ہے؟ جواب: آنکھوں سے۔ سوال ہے: بتائیے کس گناہ کو فرشتے نامہ اعمال میں نہیں لکھتے؟ جواب: وہ گناہ جسے کرنے کے بعد انسان فوراً اللہ سے توبہ کر لے۔ سوال ہے: کیا آپ جانتے ہیں کہ کس نماز کے بعد سونا مکروہ ہے؟ جواب: مغرب کی نماز کے بعد۔ سوال ہے: بتائیے کس طرح کھانا کھانے سے کھانے میں برکت نہیں ہوتی؟ جواب: زیادہ گرم کھانے سے۔ سوال ہے: بتائیے روزانہ کتنی بار استغفار پڑھنے والا کبھی غریب نہیں ہوتا؟ جواب: 333 مرتبہ پڑھنے والا۔ سوال ہے: کیا آپ جانتے ہیں کہ کس انسان کو صدقہ دینے کا سب سے زیادہ ثواب ملتا ہے؟ جواب: غریب رشتہ دار کو۔ سوال ہے: بتائیے اللہ تعالیٰ نے کس انسان کے ساتھ دوستی کرنے سے منع فرمایا ہے؟ جواب: مشرک اور کافر سے۔ سوال ہے: بتائیے وہ کون سے گناہ ہیں جسے کرنے سے اپنی ماں سے نکاح کرنے کے برابر ہوتا ہے؟ جواب: سود کھانا۔ سوال: کیا آپ کو معلوم ہے کہ کون سی نماز سب سے زیادہ اجر والی ہوتی ہے؟ جواب: تہجد کی نماز۔ سوال ہے: کیا آپ جانتے ہیں کہ قیامت والے دن کون سا عمل سایہ بن کر آئے گا؟ جواب: اپنے ہاتھ سے دیا ہوا صدقہ۔ سوال ہے: بتائیے حضرت آدم علیہ السلام کا کفن کون سا فرشتہ لے کر آیا تھا؟ جواب: حضرت جبرائیل علیہ السلام۔ سوال ہے: عورت اگر چوڑیاں نہ پہنے تو کیا نقصان ہوتا ہے؟ جواب: عورت کا چوڑیاں پہننا افضل ہے، بہتر ہے، کیونکہ شریعت یہ چاہتی ہے کہ عورت عورت بن کے رہے اور مرد مرد بن کے رہے۔ تبھی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مردوں کو عورتوں کی مشابہت سے، عورتوں کو مردوں کی مشابہت سے منع کیا ہے۔ اور ایک خاتون کا ہاتھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا جس پہ مہندی نہیں تھی تو ان کو تنبیہ کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، تو اس لیے علماء کہتے ہیں کہ عورت کے لیے عورت بن کے رہنا ہی بہتر ہے، تو اس لیے چوڑیاں پہننا افضل ہے، بہتر ہے، لیکن فرض واجب بہرحال نہیں ہے، اور کوئی نہ پہنے تو کوئی واجب نہیں ہے، اور اس کے ہاتھ کا یہ کھانا نہ کھانا یہ بات بھی غلط ہے، کھانا بھی کھا سکتے ہیں، اس کے ہاتھ کا کوئی حرج والی بات نہیں ہے۔ سوال ہے: بتائیے حدیث کے مطابق جادوگر کس صورت کا مقابلہ نہیں کر سکتے؟
جواب سورۃ البقرہ کا۔ سوال ہے بتائیے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کتنی عمر میں اسلام قبول کیا؟ جواب 39 سال کی عمر میں۔ سوال ہے کیا آپ کو معلوم ہے کہ پیغمبروں میں سب سے آخر میں جنت میں کون داخل ہوں گے؟ جواب حضرت سلیمان علیہ السلام۔ سوال ہے بتائیے نماز کے دوران کون سی غلطی کرنے سے انسان اندھا ہو سکتا ہے؟ جواب نماز پڑھتے ہوئے آسمان کی طرف دیکھنے سے۔ سوال ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات مبارکہ میں کس نے نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا تھا؟ جواب اسود انسی نے۔ سوال ہے کیا آپ کو معلوم ہے کہ سب سے اچھا گھر کس مسلمان کا ہے؟ جواب جس گھر میں یتیم کے ساتھ بھلائی ہو۔ سوال ہے بتائیے وضو کے بعد کون سا عمل کرنے والا کبھی بیمار نہیں ہوتا؟ جواب 3 گھونٹ پانی پینے والا۔ سوال ہے بتائیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غار ثور میں کتنے دن قیام فرمایا؟ جواب 3 دن تک قیام فرمایا۔ سوال ہے بتائیے 2 مرتبہ مکہ اور مدینہ میں نازل ہونے والی سورت کون سی ہے؟ جواب سورۃ الفاتحہ۔ سوال ہے شادی کے بعد کون سی سورت کی تلاوت کرنے سے زندگی میں خوشیاں آتی ہیں؟ جواب سورۃ المزمل کی۔ سوال ہے کیا آپ جانتے ہیں کہ یاجوج و ماجوج قوم کس نبی کی اولاد میں سے ہیں؟ جواب حضرت نوح علیہ السلام کی۔